حاضری اور وہ بھی رب کائنات کے در کی، ایسی حاضری جس کے لیے چاہے کتنا بھی عاصی و خطاکار مسلمان ہو اس کا دل تڑپتا ضرور ہے۔ یہ راہ شوق ہے، اس میں قدم سنبھال کے رکھ۔ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی اس پر احسان کرے، اس کے برے وقت میں اس کے کام آئے، اسے مشکل میں سنبھالا دے، تو وہ چاہے زبان سے اس کا اعتراف نہ بھی کرے لیکن اس کا دل میں ضرور تشکر کے جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ رب جو کائنات کا رب ہے، جو پالن ہار ہے سارے جہان کا، جو خالق و مالک ہے، اس کا احسان تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے در کی حاضری کیسی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس جب وہ بلائے تو انسان رکاوٹوں کے باوجود بے اختیار کھینچا چلا جاتا ہے اور وہاں اسے اپنا منتظر پاتا ہے۔ اور پھر بندہ جانے اور بندہ پرور، انسان کے گناہ اس کے آنکھوں سے برسنے والی برسات میں ایسے دھل جاتے ہیں کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں اس سعادت باروز بازو نیست، تانۂ بخشت خدائے بخشندہ، یعنی یہ جو ہمیں سعادت ملی ہے یہ ہماری اپنی کوششوں اور زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ خدا جسے چاہے اسے اس سعادت عظیم سے معمور فرما دے۔ ہمیں تو بس وہی بارگاہ درکار ہے کہ جناب سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے تو بس میرا رب ہی کافی ہے۔ مخبر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ بس وہی ہے کارساز، پالن ہار، کار کشاؤ، کار آفریں۔ رب کے سامنے کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، چھپ ہی نہیں سکتا کہ وہی بس وہی ہے، ہر شے کے جزیات تک کو جاننے اور دیکھنے والا، لطیف و علیم و خبیر رب کہ جس کی بارگاہ میں پہنچنا ہی سعادت ہے۔ اور جب کوئی اس دربار میں حاضر ہو جائے تو وہاں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیخ چیخ کر کہنا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کہ تو نے تو میرے لیے سکھ لکھا تھا لیکن میں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر دی۔ ہاں میں اعتراف جرم کرتا ہوں، ہاں میں اقراری مجرم ہوں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور ہاں میں سزا کے قابل ہوں، لیکن اے میرے رب تو داتا ہے، رحیم ہے نا، کریم ہے نا، تو بس مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دے، کہ بس تو ہی معاف کرنے والا ہے اور معاف کر دینے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو بس میری زندگی بدل دے مولا، میرا دل بدل دے۔ آنسوں کے رمجھم میں پکارتے رہیے تو سکنیت اترتی ہے اور بلا شبہ اترتی ہے، اس لیے کہ وہ در کریم و رحیم ہے اور وہاں سے کوئی بھی خالی دامن نہیں لوٹتا۔ تو بس فرمایا گیا کہ حج مبرور کا صلہ تو جنت ہی ہے، اور جب وہ کریم وعدہ کر لے تو اب تم ایسے صاف و پاک ہو گئے کہ جیسے نومولود ہوتا ہے۔ تو بس شکر کیجئے اور آئندہ اس کی نعمتوں کا کفران مت کیجئے، کہ اسی نے تو فرمایا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا، اور انکار کیا تو بس داندائے درگاہ ہو جاؤ گے۔ در رب کریم کی حاضری پر مبارکباد قبول کیجئے۔ حاضری اور در حبیب کی حاضری، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی قدر لیا جائے اور انسان کا سر احترام میں نہ جھکے۔ مشکل ہے وہ ذات گرامی قدر ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، آسماں بنایا گیا، یہ زمین بچھائی گئی، شجر اگائے گئے، یہ کہکشاں سجائی گئی، کائنات کے وہ محسن اعظم جو شافع محشر ہیں، حبیب کبریا ہیں، یتیموں کے والی ہیں، غلاموں کے آقا، وہ جو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ادراک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ تو بس یہ طے ہوا کہ رب کو منانا ہے تو اس کے حبیب کو مناؤ۔ آؤ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے
کام ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ زندگی کو یکسر بدلنے کے لیے در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی پڑا رہنا ہوگا کہ بس وہی تو در نجات ہے۔ لیکن یہاں محتاط رہیے کہ اس بارگاہ عظیم میں ہوشیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ ادب، ادب اور صرف ادب، عقیدت و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں آوازیں بلند کی، یہاں ادب سے نہیں رہے، احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھا تو تمہارے سارے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے، سب اکارت چلے جائیں گے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں سرگوشیوں میں اپنا مدعا بیان کیجئے، نہ آنکھوں سے درود و سلام پڑھیے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں اور اس کے حقدار کوئی نہیں۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔